ہم دونوں ٹینکر کی دوسری جانب سے گزر کر لفٹ کے ذریعے پہلی منزل پر پہنچ گئے۔ لفٹ میں داخل ہو کر حامد نے گہرے سانس لیتے ہوئے رقم سے بھرا بریف کیس یوں صوفے پر پھینکا جیسے اس میں کوئی مصیبت پوشیدہ ہو۔ رقم زیادہ تھی؟ تھک گئے شاید؟ میں نے ہیٹر آن کرتے ہوئے مسکرا کر اس کی حالت پر طنز کیا۔ واللہ میرے لیے یہ تجربہ بالکل نیا تھا۔ مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پورا شہر جوزف کے بریف کیس کو پہچانتا ہو۔ ہر دوسرا آدمی اسی کو گھورتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اناڑی ہو، کچھ عرصے بعد اعتماد بھی آ جائے گا۔ اب جلدی سے رقم نکال کر اس بریف کیس کو تلف کر دو۔ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسے معاملات میں بھی نمایاں دخل رکھتے ہو۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، ماحول سے سمجھوتے کی بات ہے۔ ضرورت پیش آنے پر میں نے نقب زنی جیسا حقیر کام بھی کیا ہے۔ بعض کام جنہیں حقیر سمجھا جاتا ہے بڑے لوگ کر گزرے تو اس میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ وہ بریف کیس سے نوٹوں کی گڈیاں فرشی قالین پر الٹتے ہوئے بولا۔ نوٹوں کو ایک الماری میں ڈال کر ہم نے بریف کیس پھاڑ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کیا، پھر ان ٹکڑوں کو احتیاط سے سمیٹ کر کچن میں لے گئے تاکہ انہیں جلا کر بالکل ہی نیست و نابود کر دیا جائے۔ دوسرا ٹکڑا ہی جلانے کی نوبت آئی تھی کہ اچانک فلیٹ کی محدود فضا فون کی گھنٹی کے مانوس ارتعاش سے گونج اٹھی۔ ہم دونوں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر دونوں ہی بیک وقت نشست گاہ میں نکل آئے۔ دوسری گھنٹی بجی تو سمت کا تعین کر لیا گیا۔ آواز ایک صوفے کے نیچے سے آئی تھی اور پھر میں نے ہاتھ ڈال کر گرد آلود فون باہر کھینچ نکالا۔ وہ وقفہ بہت قلیل تھا مگر ہم دونوں فون کو یوں گھورتے رہے جیسے وہ کوئی آسیبی چیز ہو۔ پھر جو ہی تیسری گھنٹی بجی میں نے ریسیور اٹھا کر خاموشی سے کان سے لگا لیا۔ میں کامل حسنین بول رہا ہوں، تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ مجھے ہاشم کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دی۔ میں حامد کو آنکھ مار کر مسکرا دیا اور مجھے مسکراتا دیکھ کر اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی وحشت یک بیک دور ہو گئی۔ ہم شتر مرغ کے انڈوں سے شتر برآمد کر رہے ہیں، موقع ملے تو تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ۔ آ رہا ہوں میں۔ اسی کے ساتھ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کون تھا؟ تمہارا قیاس کیا کہتا ہے؟ ہاشم کے علاوہ تم اور کس سے اتنی بے تکلفی سے یہاں بلا سکتے ہو؟ وہی تھا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان بہت سی باتوں کے بارے میں پر یقین ہوتا ہے مگر جب تک کسی دوسرے سے ان کی تائید نہ کرا لے اس کا یقین پختہ نہیں ہوتا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور حامد نے لپک کر دروازے کی کنڈی کھول دی۔ آنے والا میری توقع کے مطابق ہاشم ہی تھا۔ تم دونوں تو بہت جلد لوٹ آئے۔ دروازہ بند ہونے کے بعد ہاشم نے تحقیر آمیز لہجے میں پوچھا، پھر اچانک اپنے نتنے سکوڑتے ہوئے بولا، یہ کس چیز کے جلنے کی بو ہے؟ میں خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام کر باورچی خانے میں لے گیا۔ اوہ، اگر میری نگاہیں دھوکہ نہیں کھا رہی تو یہ اسی بریف کیس کے ٹکڑے ہیں جو واپسی میں حامد کے ہاتھ میں جھول رہا تھا۔ تمہاری قوت مشاہدہ واقعی قابل داد ہے۔ آؤ اب ان ٹکڑوں کو جلانے میں ہماری مدد کرو۔ اس کی ضرورت نہیں، انہیں اسی طرح کوڑے دان میں ڈال دو نا، یہ ٹکڑے ہمارے لیے پھانسی کا پھندا بن سکتے ہیں۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عمارت کے چوکیدار کی حیثیت میں مجھے ہر فلیٹ سے 3 دینار ماہانہ معاوضے پر سڑی ہوئی خوردنوش اشیاء سے بھرے ہوئے کوڑے دان قریبی برقی کمیٹی پر خالی کر کے واپس لانے ہوتے ہیں، وہاں یہ خود بخود جل جائیں گے۔ لمحے بھر کے لیے مجھ پر جذباتیت غالب آ گئی۔ ہاشم واقعی بہت عظیم آدمی تھا جو برا وقت آنے پر محض اپنے مقاصد کی خاطر اپنے رتبے اور مقام کی پرواہ کیے بغیر اپنے سے کمتر اور عیش کوش لوگوں کے لیے کوڑے دان پیشانی پر بلائے بغیر صاف کر رہا تھا اور اس میں اپنی تحقیر محسوس نہیں کرا تھا۔ مگر اس سے پیشتر کہ میں الفاظ میں اپنی جذباتیت کا اظہار کرتا، ہاشم نے اچانک پوچھ ڈالا، تم لوگ اس بریف کیس میں لائے کیا تھے؟ اور حامد العزیز نے نہایت ڈرامائی انداز میں مقیل یوسف کی کہانی چھیڑ دی جو ہاشم کے لیے بے حد سنسنی خیز ثابت ہوئی۔ جو کچھ ہوا درست ہی ہوا۔ ہاشم میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن اسے قتل کے بعد تم تلوار کی دھار پر آ گئے ہو، ذرا سی لغزش بھی تمہارے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ایک قتل کے 2 گواہ بہت بھاری پڑتے ہیں۔ جب آدمی اپنی زندگی کے لیے لڑ رہا ہو تو اصول بڑے سخت ہو جاتے ہیں اور راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کے بے رحمی سے چیتھڑ اڑانے پڑ جاتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ تمہیں یہ بات بتانی پڑ رہی ہے۔ پتہ نہیں اس وقت مجھے کیا ہو گیا تھا۔ جوزف اور ماریا
واقعی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ جوزف پارسا نہیں ہے، سنا ہے کہ اس نے ماریا کے ہمراہ لبنان میں یہودی کو قتل کر کے اس کی دولت ہتھیا لی تھی۔ جوزف اس کے بعد بھی ایسی حرکتوں میں ملوث رہا، اور جب قانون نے اس کے گرد جال بننا شروع کیا تو وہ لیبیا بھاگ آیا۔ اگر تم اسے مار دیتے تو کچھ برا نہ کرتے۔ میں اس کا ازالہ کروں گا، میں نے خفت آمیز لہجے میں کہا، مگر عجیب اتفاق ہے کہ حمزہ کا نام دونوں جگہ مشترک نکل آیا۔ ہاں، ایئرپورٹ پر جھڑپ کے نتیجے میں میرا دشمن بنا، اور شاید اس سے پہلے ہی برونو کے معاونت کر کے سیتا کے معاملے میں ملوث ہو چکا تھا۔ البرونو کو تم کس خانے میں رکھ رہے ہو؟ اگر نیشنل سیکیورٹی بیورو والوں کے انداز میں سوچا جائے تو البرونو سیتا کا ہمدرد ہے، لیکن میرا خیال مختلف ہے۔ اول تو اس جیسا رسوائے زمانہ شخص ذاتی مفاد کے بغیر کسی سے ہمدردی نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے سیتا کو واقعی فرار میں مدد دی ہے تو اب یقیناً اسے کسی نئے چکر میں پھنسانے کے در پہ ہوگا۔ یہ امکان بھی تو ہے کہ سیتا خود ہی فرار ہوئی ہو مگر بعد میں البرونو سے جا ٹکرائی ہو۔ حامد بولا، پھر 1 ماہ قبل مقیل یوسف میں اس کا اور حمزہ کی ملاقات کو کہاں فٹ کرو گے تم؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور چکر ہو۔ حمزہ سے ملے بغیر تم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ ہاشم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ویسے تو وہ باش قسم کا آدمی ہے، لیکن یہاں سے تقریباً 40 کلومیٹر دور صباحیہ نام کا ایک چھوٹا سا نخلستان اس کے چچا کی ملکیت ہے۔ وہ وہاں ہر روز محفلیں سجاتا ہے۔ یہ وہی نخلستان تو نہیں جہاں اس نے مجھے قید کیا تھا؟ وہ شاید کوئی اور جگہ تھی۔ بن غازی کے نوا میں العلاوی خاندان کی بے شمار جاگیریں ہیں۔ صباحیہ تو اب سے کئی برس پہلے بھی بہت خوبصورت اور صاف ستھری جگہ ہوا کرتی تھی۔ وہاں پر پھوس کے جھونپڑوں یا کچے مکانات کے بجائے باغات میں گھری ہوئی ایک پختہ حویلی ہوتی تھی۔ تم جا چکے ہو وہاں؟ العلاوی والے اپنی خاندانی تقریبات فخریہ وہاں منعقد کرتے ہیں۔ اگر تم ادھر گئے تو اندر داخل ہونا تمہارے لیے بہت دشوار ہوگا۔ داخل تو ہونا ہی پڑے گا۔ اس حویلی نما مکان کے گرد 7-8 فٹ اونچی 4 دیواری ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں کئی دروازے ہوں، مگر عام طور پر شاید ایک ہی دروازہ استعمال میں رہتا ہے، جہاں شاید محافظ موجود رہتے ہیں۔ ہم تینوں مزید کچھ دیر اس سلسلے میں تبادلہ خیال کرتے رہے۔ پھر میرے ایما پر حامد نے جوزف کے مکان سے حاصل کی ہوئی تمام رقم ایک تکیے کے غلاف میں ڈال کر ہاشم کے حوالے کر دی۔ میں اس کا کیا کروں گا؟ ہاشم نے حیرت سے سوال کیا۔ اسے تم ہی رکھ لو، تمہاری اپنی ضروریات بہت زیادہ ہوں گی۔ فی الحال تم رکھ لو، ہمیں جو ضرورت ہوگی وہ لیتے رہیں گے۔ بچنے والی رقم تنظیم کے فنڈ میں ڈال دینا۔ اسے یہیں رہنے دو، اگر کسی وقت میرے خلاف مخبری ہو گئی تو میرے لیے اس خدیہ رقم کے بارے میں جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ اس کی دلیل معقول تھی، لہٰذا حامد نے تکیے کا وہ بھرا ہوا غلاف اسی طرح الماری میں ڈال دیا۔ ہاشم کے جانے کے بعد حامد نے صوفے کے نیچے سے ٹیلی فون ڈائریکٹری نکالی اور اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ حرف تہجی کی ترتیب میں العلاوی کے ساتھ سارے نام ایک ہی جگہ جمع تھے۔ اس فہرست میں حمزہ کے نام کے آگے 2 فون نمبر تھے، جبکہ صباحیہ کے پتے پر سلطان العلاوی کے نام سے 2 فون نمبر تھے۔ کمال ہے، محض 2 نمبروں کے لیے فون کی لائنیں اس صحرائے نخلستان تک لے جائی گئی ہوں گی۔ وہ وائرلیس فون ہوں گے۔ یہاں صاحب حیثیت لوگ اپنی موٹروں میں بھی فون لگانے کے خط میں مبتلا ہیں۔ ان کی دانست میں یہ چیزیں سماجی مرتبہ بلند کرتی ہیں، اسی وجہ سے یہاں وائرلیس فون بکثرت فراہم کیے جانے کا انتظام ہے۔ الو کے پٹھے ہیں، سماجی مرتبہ ذاتی کردار اور اوصاف سے ہوتا ہے۔ اگر اوپر سے تھوپی ہوئی چیزیں اس میں اضافہ کر سکیں تو سارے درویش صفت لوگ ٹھوکروں میں پڑے نظر آئیں۔ لیبی کھوپڑیوں کو تم اپنے سانچے میں نہیں ڈال سکتے۔ وہ مسکرا دیا۔ یہ نخرے اسی وقت تک چلیں گے جب تک ان کے بنجر صحرا تیر اگل رہے ہیں۔ جس روز قدرت نے زمین کے سوتے خشک کر دیے نا، اسی روز انہیں اپنے ملک میں زندہ رہنا دوبھر ہو جائے گا۔ مغربی قوموں نے سوچی سمجھی سازش کے تحت تیل کے مالک عربوں میں انا کے اظہار کے مہنگے طریقوں کو رواج دیا ہے۔ شاید کبھی اپنی اس فضول خرچی کا انہیں احساس ہو جائے۔ ان خرافات میں ضائع ہونے والا سرمایہ اگر ہمارے کاؤس کو تقویت پہنچاتا تو آج ہم اپنے وطن میں ہوتے۔ گفتگو کا انداز تلخی کی طرف مائل تھا، لہٰذا میں نے موضوع بدل دیا۔ حمزہ کے بارے میں اب کیا کرو گے؟ پہلے صاحبیہ سے رابطہ قائم کیا جائے، اس نے کہا، اور میری کھوپڑی کی تائیدی جنبش کے ساتھ ہی فون پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ حمزہ موجود ہے؟ سلسلہ مل جانے پر حامد نے پوچھا۔
وہ چند لمحوں تک فون پر بات کرتا رہا۔ اس دوران میں اس نے ایک نمبر بھی دہرایا اور پھر سلسلہ منقطع کر دیا۔ کوئی لڑکی تھی؟ وہ تو تمہارے فدویانہ لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ آج کل وہ شاذ و نادری صاحبیہ کا رخ کرتا ہے۔ جب میں نے حمزہ سے اپنے قریبی تعلق کا اظہار کیا تو اس نے بتایا کہ وہ ان دنوں صفیہ نامی کی عراقی لڑکی کے چکر میں ہے۔ اس کا پتہ نہیں معلوم، فون نمبر بتایا ہے۔ ویسے کہہ رہی تھی کہ صفیہ کو اچھی لڑکی نہیں ہے۔ اگر اچھی لڑکی نہیں ہے تو اس سے میں بات کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے کریڈل سے ریسیور اٹھا لیا۔ حامد نے نمبر ملایا اور دوسری گھنٹی پر ہی دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ میرے کانوں میں نسوانی آواز سنائی دی۔ خاتون، میں جابر بول رہا ہوں، مجھے تمہارے قدردان نے فون نمبر دیا ہے۔ کس لیے دیا ہے؟ اس شہر میں سینکڑوں دینار برباد کر کے بھی تنہائی کے احساس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید تم میری مدد کر سکو۔ سینکڑوں دینار کا تذکرہ کر کے میں نے اس پر اپنے تمول کا اظہار کرنا چاہا تھا اور شاید میں اس میں کامیاب بھی رہا۔ تم چاہو تو اسی وقت چلے آؤ، آمنے سامنے بیٹھ کر کچھ باتیں کر لیں گے۔ کیا شام کا سہانا وقت مناسب نہیں ہوگا؟ 6 بجے کے بعد تو میں تمہیں ایک پل کے لیے بھی رکنے نہ دوں گی، اس نے نرمی سے کہا، مگر میں اس کی آواز میں ابھرنے والی بیزاری محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں وجہ جان سکتا ہوں خاتون؟ میری کچھ ذاتی مجبوری ہے شیخ۔ میں دوسروں کے ذاتی معاملات میں دخل نہیں دیتا۔ اگر تم ان دنوں کسی کی پابند ہو تو میں تم سے مل کر اپنی خلش میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں، مجھے غلط مت سمجھو۔ دراصل اس شہر کا ایک بدماش ان دنوں میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہر شام 6:30-7 بجے میرے فلیٹ میں گھس آتا ہے اور شراب پی کر میرے ساتھ بدزبانی اور ہاتھا پائی کرتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کی وجہ سے تم کسی دشواری میں پڑ جاؤ۔ اس کے الفاظ سن کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ بنیادی طور پر ایک لالچی عورت معلوم ہوتی تھی اور مجھ جیسی مالدار اسامی سے بآسانی دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھی۔ اگر وہ ایسا ہی ناپسندیدہ اور مردود ہے تو میں اس کے ہاتھ پیر توڑ کر تمہارے فلیٹ سے باہر پھینک دوں گا۔ کاش کہ ایسا ہی ہو سکے، مگر میں تمہیں اس سے لچنے کا مشورہ نہیں دوں گی۔ وہ بڑے خاندان کا لڑکا ہے اور ہر طرف بے پناہ اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ میرے ایک اشارے پر تو زندگی بھر کے لیے جیل میں سڑایا جا سکتا ہے۔ اس سے میرا موازنہ مت کرو۔ میں معافی چاہتی ہوں شیخ، تم جب چاہو آ سکتے ہو۔ تمہاری موجودگی میں مجھے بڑی تقویت رہے گی۔ میں ابھی آ رہا ہوں، مگر اس کا وہیں انتظار کروں گا۔ میں منتظر ہوں۔ اگر تم اجازت دو تو اپنے سیکرٹری کو ساتھ لیتا ہوں۔ تم بہتر سمجھ سکتے ہو، میرا فلیٹ 2 کمروں پر مشتمل ہے۔ اس کی موجودگی میں ہم خوابگاہ تک محدود ہو کر رہ جائیں گے۔ تم فکر نہ کرو، ضرورت محسوس ہوئی تو میں اسے واپس لوٹا دوں گا۔ تم پتہ بتاؤ اپنا۔ حامد نے جیب سے قلم نکال کر میرے حوالے کر دی۔ میں نے سگریٹ کے پیکٹ پر اس کا پتہ نوٹ کر کے خوشگوار الوداعی فقریوں کے ساتھ سلسلہ منقطع کر دیا۔ حامد نے جو یک طرفہ گفتگو سننے کے باوجود معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا، یک بیک میرے گلے لگ گیا۔ تم واقعی عظیم ہو۔ اس لڑکی کو ایسے بھرپور انداز میں شیشے میں اتارنا میرے بس سے تو باہر تھا۔ حمزہ کی تو شامت آ گئی ہے۔ اگر ہم نے جاتے ہی لڑکی کو 100-200 دینار دے دیے تو اگر ہم حمزہ کو وہاں ذبح بھی کر ڈالیں نا تو وہ مداخلت نہیں کرے گی۔ اس وقت دن کے 2 بج رہے تھے۔ ہم دونوں تیزی کے ساتھ اس اہم مارکے کی تیاری کرنے لگے جس کے نتائج پر ہمارے آئندہ اقدامات کا انحصار تھا۔ میں اپنے کمرے میں دوسرا لباس پہننے کے بعد سر پر رومال باندھ رہا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی اور میں یوں اچھل پڑا جیسے بے خیالی میں بجلی کا ننگا تار میرے برہنہ شانے پر آن گرا ہو۔ میں لپک کر نشست گاہ میں پہنچا تو حامد مجھ سے پہلے ریسیور اٹھا چکا تھا۔ اس کے چہرے سے تشویش کی علامات ظاہر ہو رہی تھیں جو لہجہ بھر کے بعد ہی سکون آور مسکراہٹ میں تحلیل ہو گئی۔ اس فون نے تو میرا دم ہی نکال دیا تھا۔ ہم ابھی باہر جا رہے ہیں، کچھ اہم تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ 1 منٹ ٹھہرو، ذرا گرو سے ہی بات کر لو۔ قدر توقف کے بعد اس نے ماؤتھ پیس میں کہا اور ریسیور میری طرف بڑھا دیا۔ حامد کے انداز سے میں سمجھ چکا تھا کہ وہ کال ہاشم کی تھی، لہٰذا میں نے بلا تعمل اس سے ریسیور لے لیا۔ تم کیا کر رہے ہو برادر؟ میں نے ریسیور لیتے ہی کہا، فی الحال اوپر آنا مخدوش ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ فون پر گفتگو خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی خطرناک بھی نہیں ہے، میرے لیے اس وقت اوپر آنا محال ہے۔ دوسری منزل والے 10 منٹ سے اپنے مہمانوں کو الوداع کہنے کے لیے میرے کمرے کے سامنے موجود ہیں اور ان کی الوداعی ملاقات جلد ختم ہوتی نظر نہیں آتی۔ فساد کے عناصر ثلاثہ کیا ہیں؟ تمہاری طرف کا علم نہیں،
ہمارے ہاں زن زر و زمین ہوتے ہیں، اس بارے میں دونوں متفق ہیں۔ اس بار فساد کا باعث عورت کی ذات ہے۔ کیسی عورت؟ خوبصورت ہی ہوگی، ان دنوں تمہارا دوست اس پر عاشق ہو گیا ہے۔ مذاق بعد میں کر لینا۔ وہ شام کو 6:30 بجے اس لڑکی کے پاس آتا ہے، اس وقت ہم وہیں جانے کے لیے پڑتول رہے ہیں۔ سراغ کیسے ملا؟ لمبی کہانی ہے، واپسی پر بتائیں گے۔ واپسی کے بارے میں پوری یقین ہو نا؟ آخری لمحے پر بھی شبہ ہو گیا تو واپس چلے آئیں گے۔ دونوں جا رہے ہو؟ ہاں، تم بے فکر رہو، میں بے چینی سے تمہارا منتظر رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر ہم دونوں فلیٹ مقفل کر کے باہر آ گئے۔ ہم دونوں اس موقع پر پوری طرح مسلح تھے، کیونکہ مقابلہ حمزہ جیسے عیار اور بارسوخ دشمن سے تھا۔ فلیٹ سے نکلنے کے بعد خاصی دور تک میں حامد کی رہنمائی میں پیدل ہی راستہ طے کرتا رہا، مگر جب اس کے رکنے کے آثار نظر نہیں آئے تو مجھے مجبوری کے عالم میں بولنا پڑا۔ کیا پورا راستہ پیدل ہی چلنے کا ارادہ ہے؟ اس وقت میں خیالات کی رو میں ڈوبا ہوا تھا۔ تم نہ ٹوکتے تو نہ جانے کہاں سے کہاں جا نکلتا۔ صفیہ کے فلیٹ پر ہوتے اور کہاں؟ ارے نہیں، ہم اس سے مخالف سمت میں جا رہے ہیں۔ کیا میں اس وحشت کا سبب دریافت کر سکتا ہوں؟ برسوں کے تجربے کے بعد میں نے چند اصول وضع کیے ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ منزل کی طرف سفر کی ابتدا مخالف سمت میں پیدل چل کر کی جائے تو بعد میں سراغ پانا دشوار تر ثابت ہوتا ہے۔ ابتدا اگر یہ ہو تو انتہا کے بارے میں کیا اصول ہے جناب کا؟ وضع ہونے والی چیز کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ اصول وضع نہیں کیے جاتے بلکہ وہ خود کو منوا لیتے ہیں۔ صفیہ کے مکان کا پتہ ہمارے پاس موجود ہے، پھر حمزہ وہاں 6 بجے کے بعد ہی پہنچے گا۔ ہمارے پاس کافی وقت ہے اور ہم تھوڑی سی وقت گزاری کے بعد بآسانی صفیہ کے فلیٹ پر پہنچ جائیں گے۔ ایک ٹیکسی کے ذریعے ہم نے تقریباً 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور اس مقام پر تھوڑی سی چہل قدمی کے بعد دوسری ٹیکسی کے ذریعے شہر کے ایک صاف ستھرے رہائشی علاقے میں جا پہنچے، جہاں ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر کشادہ اور ہوادار عمارات بنی ہوئی تھیں۔ ان میں 42ویں عمارت تلاش کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی، جو وسیع سڑک کے کنارے پر ہی واقع تھی۔ دوپہر کا وقت ہونے کے سبب عمارت میں چہل قدمی کے آثار مفقود تھے۔ ہم دونوں کسی کی نظروں میں آئے بغیر چوتھی منزل پر پہنچ گئے۔ اس منزل پر 2 فلیٹ تھے۔ میں نے دروازے پر پیتل کے چمکتے ہوئے ہند سے دیکھ کر دھڑکتے دل کے ساتھ 7 نمبر فلیٹ کی گھنٹی بجا دی۔ وہ شاید میری ہی منتظر تھی، کیونکہ فوری طور پر دروازہ کھول دیا گیا اور مجھے اپنے مقابل بے حد دلکش لیکن استفسار طلب چہرہ نظر آیا۔ صفیہ؟ اس دراز قامت صبح کا نام دوشیزہ نے اپنے سر کو اثباتی جنبش دی، مگر مجھے اندر کا داخلہ دینے پر تیار نہیں ہوئی۔ میں جابر الاحمد ہوں اور یہ میرا سیکرٹری ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تم سے ہی فون پر بات ہوئی تھی میری۔ میرا نام سنتے ہی اس کی بڑی بڑی کالی آنکھوں میں دلربانہ مسکراہٹ اوت کر آئی اور اس نے ہم دونوں کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ اندر آ جاؤ، مجھے امید ہے کہ تمہیں یہاں تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی ہوگی۔ یہ تو شہر ہے، اگر تم صحرا کے وسط میں بھی مقیم ہوتی نا تو میں وہاں بھی پہنچ جاتا۔ دروازہ عبور کرتے ہی ہم ایک بیٹھک میں داخل ہوئے، جہاں ایک بیش قیمت صوفہ سیٹ موجود تھا اور باہر کے سرد موسم کے مقابلے میں وہاں خاصی سکون آمیز حرارت بھی رچی ہوئی تھی۔ بیٹھک سے ملک کشادہ ڈرائنگ روم تھا، جو نہایت صاف ستھرے انداز میں قرینے سے سجایا گیا تھا۔ صفیہ کے برابر ہم دونوں وہیں بیٹھ گئے۔ ڈرائنگ روم محض ایک پردے کے ذریعے ایک پتلی سی راہداری سے منسلک تھا اور اسی راہداری میں کچن واقع تھا۔ کچن سے متصل ایک دروازہ بند تھا، جو شاید اس کی خوابگاہ کے مصرف میں رہا ہوگا۔ کیا پینا پسند کرو گے؟ ساقی کی مرضی پر منحصر ہے۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدل کر حامد کی طرف دیکھا۔ گفتگو کی حد تک یہ قطعی بے ضرر ہے۔ یہ بھی پیے گا کیا؟ صبر بھی کر سکتا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ اسے ایک گلاس لبریز کر کے دے دو تاکہ بیٹھک میں خود کو مصروف رکھ سکے۔ بولتا بھی ہے یا گونگا ہے؟ یا اسکر تصیر؟ میں نے خالص عربی لب و لہجے میں اسے پکارا۔ وہ انتہائی مؤدب انداز میں میری طرف متوجہ ہو گیا۔ صفیہ کے کان تمہاری آواز سننے کو ترس رہے ہیں۔ حامد بے چارگی کے عالم میں دانت پھیلا کر رہ گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ نشہ ٹوٹ رہا ہو تو مجھے چپ لگ جاتی ہے۔ شاید اس نے صفیہ کا ابتدائی فقرہ سن لیا تھا اور موقع ملتے ہی اپنی مینوشی کا جواز مستحکم کرنا چاہ رہا تھا۔ چھت میں کیا تلاش کر رہے تھے؟
صفیہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ جب دوسرے سمتوں میں دیکھنا قابل مواخذہ ہو تو چھت بہترین نشانہ ثابت ہوتی ہے۔ بہت حاضر جواب ہے۔ پچھلے 7 سال سے یہ میرے ساتھ ہے اور بے پناہ خوبیوں کا مالک ہے۔ چہرے سے ہی معلوم ہو رہا ہے۔ وہ مسکرا کر اٹھی اور راہداری کی طرف چلی گئی۔ حامد نے میدان صاف دیکھ کر مجھے آنکھ ماری اور کسی لفنگے کی طرح بازاری انداز میں مسکرانے لگا۔ چند لمحوں بعد صفیہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک مختصر سی ٹرے تھی جو اس نے حامد کے سامنے نصب پر رکھ دی۔ اس ٹرے میں وسکی کا ایک کوارٹر، سوڈے کی بوتل اور برف کی کچھ ڈلیاں موجود تھیں۔ بہت ہی شکریہ خاتون، اس شہر میں تم جیسے مہمان نواز لوگ خال خالی ملتے ہیں۔ ایک دم نہ چڑھا جانا، اس کے بعد کچھ نہیں دے سکوں گی تمہیں۔ 2-4 انڈے بھی نہیں دو گی؟ یک یک صفیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، یہ کیسا بےہودہ آدمی ہے، اسے عورتوں سے بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ تم غلط سمجھی ہو، جاڑوں میں وسکی کے ساتھ یہ ابلے ہوئے انڈے شوق سے کھاتا ہے۔ میری وضاحت معقول تھی، جس کے نتیجے میں صفیہ خود کو نرا چغد محسوس کرنے لگی۔ میں نے اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی خفت بھانپ کر نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اسے اندر لے گیا۔ اس کی خوابگاہ ڈرائنگ روم کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت اور آراستہ تھی۔ مسیریوں سے الماریوں تک ہر چیز سبک بنی ہوئی تھی۔ میں ایلومینیم کے بنے ہوئے آرام دہ صوفے پر بیٹھا تو صفیہ نے بڑے انداز سے قالین پر بیٹھ کر میرے جوتے اتار دیے۔ میں نے اسے باز رکھنا چاہا لیکن وہ نہ مانی۔ جوتے مسحری کے نیچے سرکانے کے بعد اس نے مصری موسیقی کا ایک ٹیپ چلا دیا، جس کی مدھم لیکن ولولہ انگیز گونج کمرے کے در و دیوار سے ابھرتی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹیپ چلا کر وہ مسکراتے ہوئے میری طرف پلٹی تو میں نے 100 دینار کے نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے کسی تکلف کا اظہار کیے بغیر خوشگوار حیرت کے ساتھ میرے ہاتھ سے وہ نوٹ لے لیے۔ پورے مہینے تک آتے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ یہ تو آج کا انعام ہے۔ دل کے معاملات میں نہ ادھار رکھتا ہوں نہ پیشگی ادائیگی کا قائل ہوں۔ میرے ان الفاظ سے وہ یک بیک بہت زیادہ مروب ہو گئی۔ شاید میری لگائی ہوئی بولی اس کی توقع سے بہت زیادہ تھی۔ تمہارا تعلق کس علاقے سے ہے؟ میری ذات کے بارے میں اس کا رویہ بہت زیادہ نجی اور ہمدردانہ ہو گیا تھا۔ عاشقوں کا کوئی علاقہ نہیں ہوتا۔ نہ بتانا چاہو تو میں اصرار نہیں کروں گی، ویسے میرا تعلق عراق سے ہے۔ تم نے کوئی انکشاف نہیں کیا۔ تیکھے نسوانی خد و خال اور چمکتی ہوئی بڑی بڑی پرکشش سے آنکھیں عربوں میں صرف عراقی عورتوں کو ہی میسر ہیں، وہ دور سے ہی پہچانی جا سکتی ہیں۔ مصری حسن کو کہاں لے جاؤ گے؟ حسن وہاں بھی ہوتا ہے مگر خد و خال کی نزاکتیں بہت کم ملتی ہیں۔ پھر دوسری چیز حیا بھی ہے۔ مصری عورتیں حیا سے بے اتنائی برتتی ہیں جبکہ عراقی عورت میں مشرق کی حیا پائی جاتی ہے۔ عورتوں پر بڑی گہری نظر ہے تمہاری۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم عراق چھوڑ کر یہاں کیوں پڑی ہو؟ یہاں ذرا آزادی ہے۔ آزادی؟ میرا تو خیال ہے اسباب کی پرواہ کیے بغیر لبی قانون اخلاقی براروی میں پڑھنے والوں کو پیس ڈالنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے، جبکہ عراق میں شراب و شباب کے بارے میں بہت سی قانونی رعایتیں حاصل ہیں۔ وہاں قانونی رعایتیں ضرور حاصل ہوتی ہیں مگر متوسط درجے کی عورتوں پر معاشرتی پابندیاں بہت سخت ہیں۔ میں بصرہ میں رہتی تھی اور ہر جمعرات کو بصرہ کی عورتیں بناؤ سنگھار کے ساتھ کویتی سرحد کے قریب خیموں میں ایک بازار سجاتی تھیں جہاں کویت سے آنے والے شراب کے نشے میں دھت ہو کر شباب کو رونتے تھے، اور پھر جمعے کے روز وہ محفل ویران ہو جاتی تھی مگر ان عورتوں کو بصرہ میں انتہائی تحقیر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ تو یہاں کیا فرق ہے؟ یہاں تمول ہے۔ وہاں 2-3 دینار بھی بمشکل ملتے تھے، یہاں 50 دینار تک مل جاتے ہیں۔ پھر یہاں میں ایک ادارے میں ٹائپسٹ بھی ہوں۔ عراق میں عورتیں تو درکنار، مردوں تک کو ملازمتیں نہیں ملتی۔ معلوم ہوتا کہ اب تمہارے یہاں پہ پینے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ میں نے اسے اچانک یاد دلایا اور وہ بوکھلا کر اٹھ گئی۔ میں نوشی کے دوران میں کچھ دیر تک رنگین باتیں ہوتی نہیں، تھوڑا سا فاصلہ مٹ گیا اور پھر میں نے حمزہ العلاوی کی بات چھیڑ دی۔ آخر وہ بدماش تمہارے پیچھے کیوں پڑ گیا؟ اسے شاید میرے پاس آنے والے کسی شخص کے بارے میں علم ہو گیا ہوگا کیونکہ وہ بڑے اطمینان سے یہاں آیا تھا۔ تم اس سے بدظن کیوں ہو؟ میں اسے غائبانہ طور پر جانتی ہوں۔ اگر ایک بار میں نے اس کے سامنے سے پر ڈال دی تو وہ مجھے اپنی باندھی بنا لے گا
اور میں اس کے کسی نخلستانی حرم میں پہنچا دی جاؤں گی۔ وہاں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ میری ذات کا معاملہ ہو تو میں کسی کے بھی گھر پڑ سکتی ہوں۔ بصرہ میں میری 3 بہنیں اور 2 بھائی، معذور اور بیوہ ماں، ہر ماہ میری بھیجی ہوئی رقم کا انتظار کرتے ہیں۔ ان سب کو فخر ہے کہ میں لیبیا میں آبرو مندانہ ملازمت کے ذریعے خطیر رقم کما رہی ہوں۔ پھر تو حمزہ واقعی موذی ہے۔ صرف یہی نہیں، جس روز وہ مجھ سے اکتا جائے گا، مجھے تن کے کپڑوں کے ساتھ باہر ہانک دے گا یا پھر اپنے خوشامدیوں کے حوالے کر دے گا، جو حمزہ کے جھوٹے دسترخوان پر بڑے فخر سے جمع ہوتے ہیں۔ تم دیکھو گی کہ آج کے بعد وہ ادھر کا رخ بھی نہیں کر سکے گا۔ تم یہاں مہمان ہو، آج نہیں تو چند روز بعد یا چند مہینے بعد واپس چلے جاؤ گے، پھر وہ میری زندگی عذاب بنا دے گا۔ پھر تو اس کی ایک ہی صورت ہے، میں ہر صورت کے لیے تیار ہوں۔ میں اس کی آمد سے قبل لوٹ جاتا ہوں۔ تم بالکل بھول جاؤ گی کہ تم نے حمزہ کے بارے میں مجھ سے کوئی بات کی ہے۔ وہ یہاں سے واپس ہوگا تو میرے آدمی اسے گھیر لیں گے، اس طرح وہ تم پر شبہ نہیں کر سکے گا۔ یہاں تمہارے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ سیکریٹری کے علاوہ 9 ملازمین ہیں۔ ان میں کسی اضافے کی گنجائش ہے؟ گنجائش ضرور ہے، مگر میں اپنے خاندان کے سربراہ کے بنائے ہوئے ضابطوں سے انحراف نہیں کر سکتا۔ وہ کیا؟ اس کی جانب سے لڑکیوں سے دوستی کی اجازت ہے، مگر انہیں ملازم رکھنے پر سخت ترین پابندی ہے، جس سے انحراف کرنے والے کو آنن فانوں نے وراثت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اگر یہ پابندی نہ ہوتی تو بہت سے حسین چہرے میری جماعت میں شامل ہوتے۔ بڑا عجیب ضابطہ ہے۔ صفیہ جس قدر خوبصورت تھی، اسی قدر ذہین بھی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ وقت گزار کر عجیب سی مسرت اور آسودگی کا احساس ہو رہا تھا، جو میرے لیے ایک مدت سے اجنبی بنا ہوا تھا۔ حامد ہم دونوں کی سرگرمیوں میں مخل ہوئے بغیر نشست گاہ میں جمع رہا، اور مجھے تو کافی دیر تک یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اس فلیٹ میں میرے اور صفیہ کے علاوہ کوئی تیسرا فرد بھی موجود ہے۔ الجھے ہوئے، مشتعل اور مخمور سانسوں کے دھیمے آہنگ پر نہ جانے ہم دونوں کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئیں، اور وہ ہر موضوع پر بہکے ہوئے ترنم ریز لہجے میں میرا ساتھ دیتی رہی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں شراب کا گہرا خمار اتر آنے کے باعث جلال اور جمال کا ایک سنسنی خیز امتزاج پیدا ہو گیا تھا، جس کے تصور سے ہی انسان کے بدن میں شرارے کوننے لگے۔ اور جب میرے 5 حواس صفیہ کے حسن کی نزاکت اور لطافت سے پوری طرح آشنا ہو گئے تو یک بیک مجھے صفیہ کی کہی ہوئی ایک بات یاد آ گئی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ کویت کے باسی ہفتہ وار تعطیل کا آغاز ہوتے ہی 2 ہیکل گاڑیوں میں طوفانی رفتار سے اڑتے ہوئے بصرہ یا سرحد سے ملک خیموں پر مشتمل ان عراقی نشاطگاہوں کا رخ کرتے تھے جہاں شراب میں شباب تحلیل کر کے حسین نسوانی پیکروں میں مہمانوں کو پیش کی جاتی تھیں۔ عراق دجلہ اور فرات کی وادی تھی، اور ان دریاؤں کے کناروں پر زراعت نے قدیم انسانی تہذیب کو ایک مسکن عطا کیا تھا۔ پھر کلیوپترا کے مصر کا خیال آیا، جو نیل کی زرخیز وادی تھی، اور وہاں بھی عرب تمدن کی قدیم ترین تاریخ پوشیدہ تھی۔ اور جب میرے سرور میں ڈوبے ہوئے ذہن نے دریاؤں سے محروم بے آب و گیا عرب ریاستوں سے ان دونوں ممالک کا موازنہ کیا تو نتیجہ تحیر آمیز تھا۔ بنجر صحراؤں کے بسنے والے کرخ مزاج، تندخو اور منتقم طبیعتوں کے مالک تھے، جبکہ زرخیز علاقوں کے عرب نرم خو، حلیم الطبع اور ملنسار تھے، جس کی بنا پر میں نے یہ نتیجہ خاص کیا کہ کسی بھی خطے میں کلچر کے ارتقاء کے لیے ایگریکلچر کا ہونا لازمی تھا۔ صفیہ کو میں نے اپنے نئے فلسفے سے آگاہ کیا تو وہ ہنس پڑی۔ 8 بجے کے قریب صفیہ کے حواس بحال ہوئے تو اس نے مجھے اپنا منصوبہ یاد دلایا اور میں وہاں سے اٹھ گئی۔ صفیہ نے مجھے اپنا حلیہ درست کرنے میں نہایت جارحانہ انداز میں مدد دی، اور جب میں ڈرائنگ روم پر پہنچا تو میری جلد پر آئی ہوئی کئی خراشوں میں میٹھی میٹھی سوزش سی ہو رہی تھی۔ حامد اپنا کوارٹر ختم کر چکا تھا اور صوفے پر دنیا و مافیا سے بے خبر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میں نے حامد کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ ہڑبڑا کر بیدار ہوا اور ہکلاتے ہوئے اپنے سو جانے پر معذرت کرنے لگا۔ چلو پہلے منہ پر پانی ڈال لو، پھر ہم یہاں سے روانہ ہوں گے۔ مگر ہم تو شاید یہاں کسی مارکے کی تیاری کر کے آئے تھے۔ اسے بھول جاؤ، وہ میرا وہم تھا۔ حامد کو صفیہ نے اپنی خوابگاہ میں لے جانے کے بجائے کچن کا راستہ دکھایا اور واپس میرے پاس آ گئی۔ آج میں حمزہ کو یہ سمجھ کر برداشت کروں گی کہ وہ آئندہ ادھر کا رخ نہیں کر سکے گا۔ اس نے میرے شانے سے سر ٹکا کر کہا، کوشش کرنا
کہ یہاں سے جاتے ہوئے وہ نشے میں بری طرح دھو تو۔ میری کوشش کی ضرورت ہی نہیں، اپنی ناکامی کی جھلاہٹ کو بھلانے کے لیے وہ روز ہی بے تحاشا پیتا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ بتاؤ تم اسے ہلاک تو نہیں کرو گے نا؟ میرے لہجے پر اس نے چونک کر ایک چپتا ہوا سوال کر ہی ڈالا۔ اگر اس کے دن پورے ہو چکے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکے گی۔ وہ مارا گیا تو پولیس اس کے قاتل کی تلاش میں پورے شہر کو تہوبالا کر کے رکھ دے گی، اور شاید میرا نام بھی اچھالا جائے۔ وہ صحیح سلامت رہے، زخمی ہو یا مارا جائے، تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اب بھول کر بھی اس کے بارے میں میرا ذکر نہ کرنا۔ اس سے نمٹنا میرا کام ہے، وہ بھول کر بھی تمہارا رخ نہیں کر سکے گا۔ اسی اثنا میں حامد منہ ہاتھ دھو کر واپس آ گیا اور ہم دونوں صفیہ سے پرتپاک انداز میں رخصت ہو گئے۔